الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم حضرات علماء کرام اور علاقے کے ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا یہ چھوٹا سا پروگرام جس مقصد کے لیے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا گیا ہے، آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا اور سمجھا۔ میرے عزیز دوستوں، آپ حضرات کے ساتھ جو حالات گزشتہ دنوں میں پیش آئے، وہ حالات ایسے ہیں کہ ہر انصاف پسند ہندوستانی کے دل اور دماغ پر کھٹکتے ہیں، اور ہر آدمی اس آنے والی مصیبت کے سلسلے میں اپنے دل میں درد اور ٹیس رکھتا ہے۔ آپ کی مذہبی جماعت جمعیت علماء ہند، جس نے آزادی سے پہلے اس ملک کی آزادی میں بھرپور خدمات، جمعیت علماء کی آواز ہے، جمعیت علماء کا عمل ہے، جس نے ہر میدان کے اندر کام کیا، چاہے جو بھی حالات آئے، جمعیت علماء سب سے آگے میدان میں کودتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس جمعیت علماء کے متحرک و فعال صدر، ہم سب کے سروں کے تاج حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، جب سے آپ کے اس علاقے میں فساد کی آوازیں سنی تو انہوں نے اپنے کارندوں کو، اپنے کارکرتاؤں کو جھنجھوڑ کر کے آپ حضرات کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے میدان کے اندر بھیج دیا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں، نہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ جمعیت علماء کے تمام کارکن ہندوستان کی سرزمین پر پھیلے ہوئے، ہر ضلع، گاؤں، تحصیل کے اندر جو جہاں پر ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے دکھ اور درد کے اندر برابر پر شریک ہے، اور اسی کے اظہار کے لیے ہم آج آپ کے درمیان جمع ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ حالات آئے ہیں آزادی کے بعد سے آج تک 24,000 فسادات چھوٹے بڑے ہوتے رہے ہیں، اور یاد رکھیے ہوتے رہیں گے، حالات آتے رہیں گے، اس لیے کہ میرا قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تو یہ حالات شروع اسلام سے آتے رہے، اور آپ کے اوپر بھی اور آپ کے آنے والی نسلوں پر آتے رہیں گے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کا دور ہے، مدنی زندگی کا 10 سالہ دور ہے۔ ہمیں اپنے دل کو چھوٹا کر کے رہنا نہیں ہے، ہم اس شریعت اور اس اسلام اور رسول اللہ کی اس زندگی کو اپنے اندر رکھتے ہیں
جس زندگی اور جس شریعت کے اندر دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اگر ہم جیئیں گے اس دھرتی کے اندر تو ہم غازی بن کر کے جیئیں گے، اور اگر مریں گے تو شہید ہو کر کے مریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے، اپنے دل میں ملال مت پیدا کریے۔ آپ ایک زندہ قوم ہیں۔ ہمارے حضرت صدر محترم کی آواز ہے اور یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک زندہ قوم اور زندہ شریعت اور ایک زندہ مذہب کو ماننے والے ہیں، جس کا ہر پل حقیقت پر مبنی ہے۔ بس جمعیت علماء کا ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ یہ نفرت کی سیاست کرنے والوں نے آپ کے اس علاقے میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن جمعیت علماء کی آواز ہے اور حضرت صدر محترم کا پیغام ہے کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے دیا جائے گا۔ وہ آگ جو نفرت کی یہ لگا رہے ہیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے آگ نہیں بلکہ اس آگ کو بجھانے ہیں اگر آپ کو تو اس پر پانی ڈالنا پڑے گا۔ یہ حضرت صدر محترم کا پیغام ہے آپ کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ نفرتیں جو پیدا ہو گئی، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو ختم کریں۔ یہ تو حالات ہیں دنیا کے اندر، آئیں گے اور آتے رہے ہیں، لیکن ان نفرتوں کو ختم کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ ہم اس شریعت کو ماننے والے ہیں جس کے ہر عمل کے اندر، زندگی کے ہر پہلو کے اندر محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت ہے۔